افغان سفیر کی بیٹی سلسلہ، ایک اور نوٹس، ایک اور سلسلہ۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے ہفتے کے روز یہ خبر تھی کہ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں افغان سفیر نجیب علی خیل کی بیٹی سلسلہ علی خیل کو اغوا کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کئی گھنٹوں بعد واپس اپنے گھر لوٹیں۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ٹیکسی پر سوار سلسلہ علی خیل پر اسلام آباد میں چند نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ تاہم ہفتے ہی کی رات وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس واقعے ہی کو مسترد کر دیا اور بتایا کہ سلسلہ علی خیل کا بیان واقعے سے میل نہیں کھاتا۔ ایک ٹی وی چینل پر شیخ رشید نے اس واقعے پر سوالات اٹھائے۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا اور 72 گھنٹوں کے اندر اندر واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہدایات دے دی گئیں۔ اتوار کی صبح افغانستان نے پاکستان سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جب تک سفارتی عملے کی مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاتی تب تک افغان سفیر اور دیگر سفارتی عملہ واپس پاکستان نہیں جائیں گے۔ اتوار کو ہی افغان وزارت خارجہ کی جانب سے کابل میں تعینات پاکستانی سفیر کو طلب کیا گیا اور اس واقعے پر شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ اتوار کی رات کو لیکن پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ اغوا کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ یعنی کل حالات اب یہ ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سفیر کی بیٹی اغوا اور تشدد کا نشانہ بنائی گئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ اغوا اور حملے کے اس واقعے کی تفتیش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث افراد کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کیا جائے اور وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، بلکہ سب کے سب ایک ڈرامہ تھا۔ ظاہر ہے بقول شیخ رشید واقعہ جب پیش ہی نہیں آیا تو معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں پچھلے 74 سال سے مسلسل تنزلی اور پچھلے 20 سال میں 70,000 انسانوں کی موت کو جواز دینے کے لیے کچھ رٹے رٹائے جملے ہیں جو بہترین کام بھی کر رہے ہیں۔ پہلا، دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے، واقعے میں را ملوث ہے، پاکستان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی واقعہ پیش آئے تو حکمران نوٹس لے کر 72 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے کی ہدایت جاری کر دیتے، اور کوئی سانحہ پیش آئے تو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے۔ نہ 72 گھنٹوں بعد آج تک ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور نہ کسی سانحے کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ کبھی عوام سے بانٹی جا سکی ہے۔ جناح کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، رپورٹ دیکھی۔ لیاقت علی خان کے قتل کی رپورٹ دیکھی۔ فاطمہ جناح اپنے گھر میں پراسرار حالات میں مردہ ملی، رپورٹ دیکھی۔ ملک دولخت ہو گیا، اس کی رپورٹ دیکھی۔ اوجڑی کیمپ میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، رپورٹ دیکھی۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ دیکھی۔ آرمی پبلک سکول قتل عام کی رپورٹ دیکھی۔ پکا قلعہ کی رپورٹ دیکھی۔ ساہیوال واقعے کی رپورٹ دیکھی۔ اب گنتے جائیے، سانحات کے بھی ڈھیر ہیں، رپورٹوں کے بھی ڈھیر ہیں، مگر آج تک پتہ کچھ نہیں چلا۔ غالباً ماڈل ٹاؤن سانحے کی رپورٹ شاید وہ عدالتی کہنے پر شائع کی گئی تھی۔ جب سانحات کی رپورٹ تک کسی کے سامنے نہیں آ سکی ہیں تو ان میں ملوث افراد سے متعلق معلومات تو چھوڑ دیجیے، اور یہ 72 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا والی ہدایت تو اس پر تو خیر اب خود ہی یہ کتنی سنجیدہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یادداشت کوئی بھی ہو، واقعہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا سانحہ پیش آ جائے، 72 گھنٹے تک یہ ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ کامرا، مہران، کوئٹہ، ہزارہ، سیمن، درجنوں واقعات ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ فلاں واقعے کے ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں صاف شفاف مقدمے کے تحت عدالت سے سزا سنوائی گئی ہے؟ نہیں جی، عدالتیں کمزور ہیں، کیا کریں، گواہ نہیں ملتے، کبھی ملزمان غائب، کبھی سیکیورٹی غائب، کبھی عدالتیں غائب، کبھی جج غائب، کبھی گواہ غائب، انصاف غائب۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ جب بھی کسی واقعے کا نوٹس لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ آج تک نتیجہ جس کا نکلا ہے
وہ وہی نتیجہ ہے یا وہ وہی واقعہ ہے جس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ جب بھی کسی سانحے پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی پاؤ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سانحہ ہو تو جواب ہوتا ہے عالمی سازش ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ عالمی سازش کامیاب کیسے ہوئی، یہ بتاتے ہیں را ملوث ہے، یہ نہیں بتاتے پکڑا کیوں نہیں گیا، یہ بتاتے ہیں حملہ آور افغانستان سے آئے تھے، یہ نہیں بتاتے روکنا کس نے تھا۔ نہ پوچھتا ہے کوئی، بلکہ پچھلے کچھ سالوں میں تو ہر مجرمانہ سرگرمی میں کئی نئی تعویلیں گھڑ لی گئی ہیں۔ کوئی اغوا ہو تو کہیے خود ہی اغوا ہو گیا، کوئی لاپتہ ہو تو کہیے خود ہی لاپتہ ہوا ہے، کوئی ریپ ہو تو کہیے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، کسی پر تشدد تو کہیے لڑکی کے بھائیوں نے پیٹا ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں متی اللہ جان اغوا ہوئے تو پتہ چلا 72 گھنٹے میں ملزمان گرفتار کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ پھر بتایا گیا متی اللہ جان خود ہی اغوا ہوئے تھے۔ احمد نورانی کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا تو پتہ چلا لڑکی کے بھائیوں نے مارا تھا۔ اسد علی طور کے گھر میں گھس کر حملہ ہوا تو پتہ چلا کہ لڑکی کے بھائیوں نے پیٹا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا گیا اور 72 گھنٹوں میں ملزمان کی گرفتاری کی ہدایات بھی دی گئیں۔ نہ لڑکی کے بھائی ملے، نہ ملزمان ملے۔ یاد رکھیے، ریاست ایک بے حد طاقتور نظم کا نام ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعی کسی معاملے کی تحقیقات میں سنجیدہ ہو اور اس کے اپنے ہاتھ اس جرم میں گندے نہ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت قانون کو ملزم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن ریاستی ادارے یا حکومت یا پولیس یا یہ نظام خود اس جرم میں ملوث ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجرم کو پکڑ بھی نہیں سکتی۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ بھی صاف ہے۔ اگر اس واقعے کی تحقیقات میں پاکستانی حکومت واقعی سنجیدہ ہوئی تو اگلے چند گھنٹوں کے اندر اندر تمام تر تفصیلات اور ملزمان آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے سانحے غرق ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلا، تو اس واقعے کا بھی کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جرم اور جواز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جس معاشرے میں جرم کا جواز موجود ہو وہاں جرم بھی موجود ہوتا ہے اور وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ وہ اگر مگر لیکن چونکہ چنانچہ فلاں جگہ بھی تو ایسا ہوا تھا، فلاں پر بات کیوں نہیں کرتے، یہ عالمی سازش ہے، یہ را نے کر دیا، یہ فلاں ملک نے کر دیا، یہ بدنام کرنے کا منصوبہ ہے، جیسے جواز آپ دے رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرہ جرائم سے اٹا رہے گا۔ جرم ختم کرنا ہو تو مجرم سے بھی زیادہ ان جرائم کے جواز ختم کرنے پر طاقت لگائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اور جرائم زندہ رکھنا ہو تو معاشرہ مجرموں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتا بھی ملے گا اور ان جرائم کے نئے نئے جواز دیتا بھی۔ یہ کیا سوال ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی نے ٹیکسی کیوں لی یا فلاں جگہ کیوں گئی یا گھر سے کیوں نکلی؟ سوال یہ ہونا چاہیے نا کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے وہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ بس یہ سادہ سا سوال ہے، اسی کے اندر ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہمارا جواب۔